دفعہ 370 کو 1950 میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے بھارت کے آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے تحت جموں کشمیر کو بھارتی یونین میں ایک خصوصی پوزیشن حاصل تھی۔ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ریاست کو عملاً بھارت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا، اگرچہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر اب بھی موجود ہے۔ بی جے پی حکومت کے اس متنازع اقدام سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں میں پہلے سے موجود بے چینی میں اضافہ ہوا اور نا امیدی پھیل گئی، بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں، جہاں تقریباً 5 ماہ بعد بھی حالات معمول پر نہیں آئے۔ سوشل لائف ساری ڈسٹرپٹ ہوئی، ایک عجیب سا ایک ٹینس ماحول چاروں طرف رہا، تو بہت زیادہ ڈسٹربنس تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اب صرف کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وین یو آر ناٹ مینٹلی ویل تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ریاست میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومت نے سیاسی سرگرمیاں روکنے اور عوامی مزاحمت کا توڑ کرنے کے لیے کئی سخت گیر اقدامات اٹھائے، جن میں مکمل مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی شامل ہے۔ جو انڈیا کا رویہ رہا ہے وہ ڈینائل کا اپروچ ہے۔ ہندوستان ایک ایروگنٹ طریقے سے کشمیر میں اپنا جو کنڈکٹ ہے اس کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ یہاں پہ قتل و غارت جو ہے اس کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی مہینے جو ہے اس میں 8 سے 10,000 تک لوگ جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پی ایس اے میں بڑے بڑے لیڈر 3 سابقہ چیف منسٹرز ہیں جو ابھی بھی بند ہیں، اس طرح سے بڑے ایکس منسٹرز ایم ایل ایز بند ہیں، تو اور جو یہ انٹرنیٹ بند ہوا یا باقی جو قدغنیں لگی۔ 5 اگست سے حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے سخت گیر اقدامات اور ہڑتالوں کی وجہ سے تقریباً ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا شدید مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ سال 2019 کشمیر اکانومی کے لیے ایک ورس سال ثابت ہوا۔ ہر ایک سیکٹر نے نقصان پایا اور انفیکٹ آج بھی ہم نقصان ہی جھیل رہے ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی ایک رپورٹ شائع کی جس میں ہم نے 10 ڈسٹرکٹ کشمیر کے اور 4 مہینوں کو ایک رپورٹ میں لے کے ایک جو لاس رپورٹ ہم نے پیش کیا، جس میں 18,000 کروڑ کا لاس ہم نے لوگوں کے سامنے لایا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیر میں اٹھائے گئے سخت گیر اقدامات کے خلاف کئی ممالک اور بین الاقوامی اداروں نے آواز اٹھائی، لیکن خرم پرویز اسے ناکافی سمجھتے ہیں۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین نہ کرے تو وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دھوکہ ہے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر کشمیر کے مسئلے پر، کشمیر کے جو ہیومن رائٹس ایشوز ہے، کشمیر میں جو قدغنیں ہیں، کشمیر میں جو لوگ جیلوں میں بند ہے، اس پر ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرے۔ لیکن بھارتی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ ریاست میں برسوں سے جاری شورش ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کی جنتا اور وشیش کر گھاٹی کی جنتا ہے، پوری طرح سے استھتی نارمل ہے۔ ایک بھی گولی نہیں چلی، ایک بھی جگہ پہ گولی سے کسی بھی ویکتی کی مرتیو نہیں ہوئی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔